مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے بھوپال کا نام تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو سابق سی ایم کی بیوی اگر یہ کہے کہ طلاق کے لیے ٹریفک جام وجہ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ حجاب کے سلسلے میں تازہ اپڈیٹس کیا ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کس کس کا کس طرح کا بیان ہوا ہے، کہاں احتجاجات ہوئے ہیں۔ اسد الدین اویسی پر حملہ کرنے والا نے کہا ہے کہ ہاں میں نے اویسی کو قتل کرنے کی نیت سے ہی فائرنگ کی تھی، تو دوسری جانب ممبئی سیریل بلاسٹ کا ملزم ابوبکر عبدالغفور UAE میں گرفتار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے، تو طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی لیکچرار کا افغانستان جانے کا اعلان سامنے آنے کے بعد سرخی کیسے بن گیا، اور ادلب پناہ گزین کیمپ میں سردی سے کس طرح بچے ہلاک ہو رہے ہیں، اور چین نے دنیا کا سب سے بڑا روبوٹ بیل تیار کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے آپ کو۔ اس وقت دفتر میں اس وقت اسٹوڈیو کا کام بھی چل رہا ہے، نیچے تفصیلات ہیں، آپ چاہیں اور اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کریں۔ ناظرین، نفرت اور بھارت اس وقت بھارت نہیں رہا، اور یہاں کے سادھو سنت جو پہلے ایک الگ ہی طرز کے ہوتے تھے، یہاں کے کلچر، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ہندو تہذیب، رشی منی کے جو واقعات اور قصے پڑھا کرتے تھے، اب اس طرح کی رشی منی یا پھر سادھو سنت یا سادھوی نہیں رہے۔ اب وہ قتل عام کی بات کرتے ہیں، بدلے کی بات کرتے ہیں، اور مسلم لڑکیوں کو رکھیل بنانے کی بات کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو اگر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس وقت جو ہے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ سادھوی کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کوئی تفصیلات نہیں آئے، اور کوئی سنسد میں بات ہو رہی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس میں صاف طور پر جس چیز کی اپیل کی جا رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب پوری طرح سے بھگوا چولا اوڑھنے والے دہشت گردی کا روپ اختیار کرتے جا رہے ہیں، دہشت پھیلا رہے ہیں، خوف پھیلا رہے ہیں، ایک مخصوص کمیونٹی کے قتل عام کی، ان کے خواتین کی عزت کی دھجیاں اڑانے، ان کو رکھیل بنانے اور گینگ ریپ کی سب جو اپیل کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیوں اس طرح کی جو ہے اس وقت سچویشن پیدا ہو رہی ہے۔ جب بھگوا چولا وڑے لوگ دھرم کے آڑ میں نفرت پھیلانا شروع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی سچویشن پیدا ہوگی جو آج کل پیدا ہو رہی ہے۔ اس کو آواز سے سنیں، اور ممکن ہو سکے تو اس سادھوی کے خلاف اور جس جلسے میں اس کو منعقد کیا گیا ہے ان آرگنائزر کے خلاف معاملہ درج کرانے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ اس طرف اقدام ہوگا، اور اس کی مذمت کریں گے، اور دیگر بڑے بڑے جو سیاسی لیڈران ہیں اس کو ٹیگ کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تو ممکن ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکے گی، جس کی امید تو ہے نہیں ہے۔ آپ اس کو آواز سے سنیں۔ ہندو کنیا کی اور اگر آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو آج سے تمہاری عورتیں ہندوؤں کے بچے پیدا کریں گی، بنا نکاح کے، بنا کسی پھیرے کے۔ لیکن ایسی ہمت آنی بھی تو چاہیے۔ جوان لڑکے بیٹے ہیں، دوڑ کر کام کرتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، لیکن ان سیلفی لینے سے کام تھوڑا چلے گا۔ اگر کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے کسی مسلمان کے ساتھ میں تو لڑکوں کو کرنا چاہیے، اس لڑکی کو وہاں سے بلانا چاہیے، اور بلا کر کے کان کے نیچے دو لگائے، اور ساتھ میں ان کے ماتا پتا کو بھی لگائے کہ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی، کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، تو تم ماں گھر میں کیا کرتی ہو جو اپنی بیٹی پر دکھائی نہیں دیتا کیا؟ جب گھر میں لڑکی
सूट लेकर आती हैं, सोने की चैन लाती हैं, तो माँ की क्यों नहीं पूछती कि बेटा हमने तो तुम्हें 200 रुपए का सूट दिया था, ये 1000 का सूट कहाँ से पहन गई है? तो ये गले में सोने की चैन कहाँ से पहन गई? नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल है तो दूसरी जानिब भोपाल का नाम बदलने के लिए इस वक्त जो है साजिशें चल रही हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम तशक्कुस के शहरों का नाम बदलने की सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक शहर और जगह का नाम बदलने का मामला सर्द भी नहीं पड़ता कि दूसरे शहर और मकामात का नाम बदलने की सियासत शुरू हो जाती है। शिवराज काबीना के सीनियर वजीर विश्वास सारंग ने भोपाल को गुलामी की अलामत से ताबीर करते हुए उसका नाम बदलने का मुतालबा शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस समेत मुस्लिम तंजीमों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं उसे नफरत की सियासत से ताबीर किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तारीख 1000 साल ज़्यादा कदीम है। यहाँ परमारवंश गंड हुक्मरान और मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस शहर पर करीब 250 साल तक 13 मुस्लिम नवाबों ने हुकूमत की, लेकिन इस शहर का नाम कभी नहीं बदला गया। मगर आज़ादी के 75 साल बाद अब भोपाल के नाम को गुलामी की अलामत से ताबीर करके इसका नाम बदलकर भोपाल से भोजपाल करने का मुतालबा ज़ोरों शोरों से किया जाने लगा है। 22 नवंबर को भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रखा गया था। उसके बाद होशिंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया और अब भोपाल के नाम को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह काबीना के वजीर बराए विश्वास सारंग कहते हैं कि गुलामी की हर निशानी को हम बदलेंगे। वो शहर और गांव के नाम जो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं वो मध्य प्रदेश में नहीं रहें। इसी अहद के साथ होशिंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। होशिंगाबाद को अब नर्मदापुरम कहा जाएगा। कांग्रेस के लीडर कहते हैं हमारा भगवा एजेंडा है, तो वो अगर इसको भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गुलामी की हर निशानी को बदलेंगे। वह कहे नाज़रीन गिरामी क्या कुछ हो रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं। पहली खबर अब ये, इसी तरह अब जो है न तरक्यात की बात है, न बेरोज़गारी की बात है, न महंगाई की बात है तो बता ऐसी चीज़ों की जिससे किसी भी एक भारतीय को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, नामों के बदलने से, ना धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आग उगलने से। आइए नाज़रीन गिरामी, अगर कोई ये कहे कि तलाक़ ट्रैफिक जाम से होती हैं तो आप कैसा उसके लिए क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। मुंबई में जो तलाक़ हो रही हैं उसकी अहम वजह जो है वो ट्रैफिक जाम कह कर के महाराष्ट्र के साबिक़ सीएम देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के सीएम रह चुके हैं, उनकी बीवी अमृता फडणवीस ने इस बात को मीडिया के सामने जैसे ही कहा बवाल मच गया। इस सिलसिले में उन्होंने नामनिगारों से कहा कि मैं एक आम खातून के एतबार से अपनी सोच आप लोगों के साथ, अपने तख़य्युल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुंबई की ट्रैफिक की वजह से आज माशरा और समाज टूट फूट का शिकार हो चुका है और कई सारे तलाक़ के मामले इसी वजह से हुई हैं। तकरीबन 3% का उन्होंने अंदाज़ा भी लगाया। शिवसेना के लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए अमृता फडणवीस की इस बयान पर जो है उन्होंने तबसरा किया है और तनकीद की है और मजाक भी उड़ाया है। उन्होंने कहा कि 3% डिवोर्स अगर ट्रैफिक की वजह से होने का जो खातून दावा कर रही है उनको जो है बेहतरीन अवार्ड देना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक साबिक़ सीएम की बीवी का इस बयान जहां उसका कैस लगा वहीं पर जो इस पर अब लगातार तनकीद भी हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात कर लेते हैं कि हिजाब को लेकर के सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले मैं कलबुर्गी यानी गुलबर्गा ले जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर आवाम ने जमा होकर के उड़पी और कुंदापुर में जो तालिबात और बहादुर मुस्लिम कौम की बेटियां हिजाब के लिए जो लड़ रही हैं उनकी हिमायत में खड़े होकर के पूरी तरह से एहतिजाज किया और कहा कि जो है आईन और दस्तूर ने जब इजाज़त दी है कि आप जो है पूरी तरह से रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं तो आखिर ये नफ़रत कहाँ की। ये कहते हुए उन्होंने सियासी लीडरान को इस मामले में दखल दे कर के पूरी तरह से मामले को हल करने की जहाँ पर अपील की है वहीं पर मुतालिका प्रिंसिपल को ओहदे से बरतरफ किए जाने और पूरी तरह से नौकरी से निकाल बाहर करने का मुतालबा भी इस वक्त पूरे कर्नाटक में जोर पकड़ रहा है। इसी तरह बेंगलुरु में भी इस वक्त जेडीएस के कुमार स्वामी ने भी
پوری طرح سے حجاب معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ نامی اعلان کرنے والے اور اپنا پوری طرح سے اپنا سلوگن لوگوں کے سامنے لانے والے اب جو ہے کس طرح سے بیٹیوں کے پڑھائی پر قدغن لگا رہے ہیں اور حجاب کا اور دیگر چیزوں کا حوالہ دے کر کے کس طرح سے بچیوں کو پڑھائی سے روک رہے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ پوری جو ہے خواتین کے ساتھ ناانصافی ہے، مسلم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک آزاد ملک میں اس طرح کے کام نہیں ہونا چاہیے۔ پوری طرح ہندوتوا کو تھوپنے کی بی جے پی حکومت کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو ہے بی جے پی حکومت کی پوری طرح سے مذمت کی ہے اور اس معاملے کو جو ہے پوری طرح سے اٹھایا ہے جے ڈی ایس کے لیڈر کمار سوامی نے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح بنگلورو میں بھی پریس کلب میں کیمپس فرنٹ آف انڈیا جو قومی سطح کی کمیٹی ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہاں جو حجاب کو لے کر کے مسلم بچیوں کے ساتھ سنگ پریوار کے اشارے پر اور بی جے پی حکومت کے اشارے پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے سامنے لاتے ہوئے کہا کہ جو ہے پوری طرح سے مسلم خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے اور ان کی پڑھائی کو قدغن لگانے اور ان کو پڑھائی سے روکنے کی کوشش ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے پوری تنظیموں کو انہوں نے یہاں پر اپیل کی کہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے مسلم بچیوں کو اور طالبات کو انصاف دلائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جس نے اویسی پر قتل کا اقدام کیا تھا یعنی فائرنگ کی تھی، اس آروپی نے سچن پنڈت جس کا نام بتایا گیا ہے، اس کی تحقیقات کے درمیان میں اس نے کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا ہے، بلکہ یہ بی جے پی کارکن بھی ہے سچن پنڈت۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ واقعی میں اسد الدین اویسی پر جان سے مارنے کے لیے حملہ کیا تھا اور اسی نیت سے اس نے گیا تھا اور اس میں اس کے لیے کوئی جو ہے عار محسوس نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی بیزار بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے اس نے باقاعدہ پولیس تحقیقات کے درمیان میں قبول کرنے کی بات کہی ہے، جس کی وجہ سے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بی جے پی کارکن ہندوتوا ذہنیت کا حامل شخص کس طرح سے جو ہے پوری طرح سے حملہ کرنے کے لیے آیا بھی، حملہ کیا بھی۔ اب پولیس کی تحقیقات کے درمیان اس بات کو قبول بھی کر رہا ہے، لیکن جس طرح اویسی نے کہا ہے کہ اس کے خلاف یو اے پی اے کے تحت معاملہ درج نہیں کیا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کہیں اس کو بچانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں ممبئی سیریل بلاسٹ کے سلسلے میں، جس کا اہم ملزم ابوبکر عبدالغفور کو بتایا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں اس کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں۔ ہندوستانی سیکورٹی ایجنسیوں نے تقریباً 3 دہائیوں کی تلاش کے بعد 1993 کے ممبئی سیریل بلاسٹ کے کلیدی ملزم ابوبکر عبدالغفور شیخ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابوبکر 1993 کے حملے کے ماسٹر مائنڈ داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی اور دھماکوں کا اہم سازشی ہے، ان کا دعویٰ ہے، اور 12 مارچ 1993 کو ہونے والے ان دھماکوں میں 257 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ممبئی میں 12 مختلف مقامات پر ہوئے سلسلہ وار دھماکوں نے ممبئی، جو اس وقت بامبے کہلایا جاتا تھا، اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہندوستان میں سب سے بڑے دہشت گردانہ حملوں میں سے ایک حملہ تھا، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابوبکر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کی تربیت دینے، دبئی میں داؤد ابراہیم کی رہائش گاہ پر دھماکوں کی سازش رچنے اور منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ 1993 کی بات ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 دہائیوں کی تلاش کے بعد آخر پولیس کار یو اے ای میں اس ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب یہ پولیس کی کامیابی ہے یا کیا ہے، اس بات کا آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین، ادھر ریاض سے خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے کہ مکہ مکرمہ میں کچی بستیوں کے اصلاحی پروگرام کے ترجمان ڈاکٹر امجد مغربی نے کہا ہے کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے قیام کو قانون کے دائرے میں لا کر انہیں پیداواری عمل اور ملکی اقتصادی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈاکٹر امجد مغربی نے کہا کہ اصلاحی پروگرام کے تحت کچی آبادیوں کو منفی سرگرمیوں سے پاک کیا جائے گا اور وہاں کے حالات بہتر بنائے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مکہ مکرمہ میں گھنی اور کچی آبادی والے بڑے محلے خوض النکاسہ کو عصری سہولتوں سے آراستہ جدید رہائشی علاقے میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں خوبصورت اور وسیع و عریض عوامی پارکس ہوں گے، جدید سہولیات سے آراستہ مساجد، کشادہ سڑکیں، بجلی، پانی اور ٹیلی فون جیسی بنیادی سہولیات میسر ہوں گی۔
پروجیکٹ کے ترجمان نے بتایا کہ قوس اور نکاسہ سمیت تمام کچی بستیوں کو منہدم کر کے جدید طرز پر آباد کرنے کا فیصلہ معاشرے کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس کا مقصد معاشرے اور اس کی سیکورٹی و صحت و تعلیمی اداروں کو اپنا کردار بہتر شکل میں انجام دینے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ النکاسہ محلہ مسجد حرام سے 1500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا رقبہ 681.156 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اب یہاں انہدام کی نئی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ وزارتی کمیٹی نے النکاسہ میں عوامی صحت کے اداروں، اقتصادی و سماجی اداروں پر مشتمل جامع حکمت عملی کی منظوری دی ہے۔ اس بات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر طالبان کی قید میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلوی لیکچرار کا افغانستان جانے کا اعلان سامنے آنے کے بعد یہ خبر سرخی بن گئی۔ 3 سال تک طالبان کی قید میں رہنے والے آسٹریلوی لیکچرار نے حکومت کی مدد کرنے کے لیے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے لیکچرار ٹموتھی ویکس 3 سال طالبان کی قید میں رہے تھے۔ اس کے بعد اہم کمانڈرز کی رہائی کے بدلے وہ آزاد ہوئے تھے۔ قید کے دوران ٹموتھی نے اسلام قبول کر کے اپنا نام جبرائیل عمر رکھ لیا تھا۔ قید سے آزادی ملنے کے بعد سے وہ آسٹریلیا میں ہی مقیم ہیں، تاہم اب انہوں نے طالبان حکومت کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں آسٹریلوی لیکچرار کا ماننا تھا کہ میں افغانستان کے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کی تعلیم کے لیے حکومت کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلوی لیکچرار نے سکھ برادری سے افغانستان واپس آنے کی اپیل بھی کی اور ایک سابق رکن اسمبلی نریندر سنگھ خالصہ کی طالبان وزیر سراج الدین حقانی سے ملاقات بھی کرانے کا دعویٰ کیا۔ واضح رہے کہ آسٹریلوی لیکچرار کو 2016 میں کابل یونیورسٹی کے دروازے سے اغوا کیا گیا تھا، جبکہ 2019 میں انس حقانی اور خلیل حقانی کی رہائی کے بدلے ان کو آزادی ملی تھی۔ اسی درمیان میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر شام میں ظلم و ستم ایک تو ختم نہیں ہوتا ظالم حکمرانوں کا اور ظالم ممالک کا، تو وہیں پر جو پناہ گزین کیمپ ہے وہاں پر کبھی سردی سے اور کبھی موسلادھار بارشوں سے بچوں کی ہلاکتوں کی افسوسناک خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب جو تازہ خبر ہے، شام میں شدید برف باری اور درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گر جانے کے سبب بے گھر افراد کے کیمپوں میں 2 بچے ہلاک ہوئے۔ پناہ گزینوں کو انتہائی سردی کا سامنا ہے اور خیموں کو بچانے کے لیے بھی سخت جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ شام کی صوبے ادلب کے جورت الجوز علاقے میں واقع صدقہ کیمپ کے مکین اس ہفتے برفانی طوفان سے بری طرح متاثر ہوئے۔ برفباری کی وجہ سے درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے پہنچ گیا اور شدید سردی کے سبب 2 کم سن بچے ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہلکار نے فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ صوبہ ادلب کے پناہ گزین کیمپ میں ٹھنڈ کے سبب 2 بچیوں کی موت ہوئی، ان میں سے ایک 7 دن کی جبکہ دوسری 2 ماہ کی تھی۔ صدقہ کیمپ کے ایک رہائشی ابو یامین نے جرمن خبر رساں ادارے DPA کو بتایا کہ ہم برفانی طوفان سے متاثر ہوئے جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کی وجہ سے خیمے ہمارے سروں پر گر گئے، بس لوگ معجزانہ طور پر کسی طرح بچ نکلے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، شامی پناہ گزینوں کے حالات کیا ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مالدار سے مالدار ممالک جہاں پر جو ہے اللہ کی قدرتی بہت سارے اللہ تعالیٰ کی زمین زیر زمین موجود ہیں، بہت ساری نعمتیں، لیکن جب خانہ جنگی کا کوئی ملک شکار ہو جاتا ہے تو وہاں کی رہائشیوں کی کیا حالت ہوتی ہے اور کس طرح وہ رہائش اختیار کرنے تک کو اپنی ہی زمین میں نہ صرف مجبور ہوتے ہیں بلکہ زندگی بچانے کے لیے تک بھی وہ کس طرح مجبور اور بےکس ہوتے ہیں، ان خبروں سے آپ اندازہ لگا۔ ناظرین گرامی، یہ حالات ہیں ہمارے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،